الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس عنوان کے ساتھ کہ سچا ایمان ہو، سچا اسلام ہو۔ ایمان اور اسلام کی سچائی پر عمل کرنے والا اسی کے لیے نجات کی ضمانت ہے۔ حدیث بیان کر رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ کسی نے کہا تھا اپنی اونٹنی کو ذبح کر کے ہم کھائیں بھی، تیل بھی نکال لیں، روغن بھی نکال لیں، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہماری سواریاں کم ہو جائیں گی۔ ایسا کریں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اپنا اپنا کھانا لے آئیں، جمع ہو جائے تو برکت کی دعا کر دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بات کو مان لی۔ ظاہر ہے ناظرین کرام، جب کوئی بڑا آدمی ہو، بڑی حیثیت والا ہو، قوم کا سردار ہو، چودھری ہو یا کوئی بھی ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو، رسول ہو، اگر آپ نے کوئی مشورہ دے دیا ہے اور اس مشورے کے اندر آپ کا دنیاوی حیثیت سے کوئی مضر پہلو ہے، تو اس وقت کوئی ایسے آدمی جو اہل رائے ہوں، جو اس بات کو سمجھتے ہوں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، تو گویا وہ بڑے آدمی کو مشورہ دے سکتا ہے بڑے ادب کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشورہ دیا تھا ایک دنیاوی حیثیت سے کہ ٹھیک ہے تم ذبح کر لو، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا کریں گے سواریاں کم ہو جائیں گی، تو جو بڑا آدمی ہے، بڑے آدمی کو چھوٹے آدمی کی بات مان لینی چاہیے کہ اس کا مشورہ صحیح ہے۔ لیکن ہاں یہ بھی یاد رکھیے، اگر کوئی دینی معاملہ ہو، اسلامی تعلیمات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خطا نہیں کرتے تھے۔ دنیاوی معاملے میں کوئی مشورہ آپ دیتے تھے تو اس میں ایسی باتیں ہو جایا کرتی تھی، جیسے تعبیر نخلا کے بارے میں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگ تعبیر نخلا کیا کرتے تھے۔ کھجور کے درختوں میں نر اور مادہ ہوا کرتے ہیں، نر میں سے کچھ کوئی حصہ نکال کر بذر اسے کہا کرتے ہیں، اس کو مادے میں لگا دیا کرتے ہیں تو کھجور زیادہ آتا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، دیکھا آپ نے کہ یہاں کے انصار ایسا کیا کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ تو آپ کی بات مانتے تھے، آپ پر ایمان لائے تھے۔ اس سال صحابہ نے تعبیر نخلا نہیں کیا، وہ بذر و بیج نہیں لگایا، اس سال کھجور بہت کم آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب کبھی میں تم کو کوئی دنیاوی مشورہ دوں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن دین کا معاملہ ہو تو وہ دین کا مسئلہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی دنیاوی مشورہ ہو تو میری طرف سے ہے۔ اب تعبیر نخلا کر لیا کرو، لیکن دین کی بات آپ اللہ کی طرف سے کیا کرتے تھے۔
جیسا کسی صحابی نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا ہوں، نقل کر لیتا ہوں۔ اس زمانے میں جو لکھنے کا طریقہ تھا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی غصے میں ہو کیا جب بھی لکھ لوں؟ نشاط کی حالت میں ہو جب بھی لکھ لوں؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، جو دین کی بات میں تم کو بتاؤں، اسلام کی بات، چاہے میں غصے کی حالت میں ہوں یا نشاط یا خوشی کے عالم میں ہوں، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، کوئی ناحق بات میری زبان سے نہیں نکلتی۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں آپ مشورہ دیا کرتے تھے، کہا یہ میری طرف سے ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ نے بات مان لی۔ تو بڑوں کو بھی چاہیے اگر کوئی چھوٹا مشورہ دے، مشورہ اگر اس کا صحیح ہے تو مان لینی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، عمر ابن خطاب کی بات مان لی۔ فدعا بنطع، آپ نے ایک دسترخوان منگوایا جو اس زمانے میں تھا۔ فبوسط ثم دعا بفضل ازوادہم، پھر آپ نے اعلان کر دیا لشکر میں، 30,000 کا لشکر جرار تھا، کہ جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیز ہو لا کے یہاں دسترخوان پر جمع کر دیں۔ ظاہر ہے کوئی بڑا دسترخوان بچھایا ہوگا۔ قال فجعل الرجل یجیء بکف ذرۃ، اب لوگ آنے لگے، کوئی ایک مٹھی بھر کوئی چنا لے کر کے آ رہا ہے، وَيَجْعَلَ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرَةٍ، ایک مٹھی کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی ایک مٹھی اپنے ہاتھ میں مٹھی میں روٹیوں کے ٹکڑے لا رہا ہے۔ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطْعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، یہاں تک کہ آپ کے دسترخوان پر بہت سارا کھانا جو ہے جمع ہو گیا۔ قال ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ ابو ہریرہ اس کے راوی تھے یا عبداللہ بن مسعود؟ آپ نے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ سے کہا قال خذوا فی اوعیتکم، اب تمہارے پاس جو کچھ بھی سامان ہے کھانے پینے کا، یعنی برتن ہے، اپنے برتنوں میں کھانا لیتے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ بڑا دسترخوان تھا، 30,000 آدمیوں کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا تھا وہ لے آئے۔ آپ نے کہا اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ قال فاخذوا فی اوعیتہم، راوی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ لوگوں نے اپنی برتنیں بھر لی۔ حتی ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملؤوہ، یہاں تک کہ لشکر میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا 30,000 میں سے جنہوں نے اپنے برتن کو نہ بھر لیا ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فاکلوا، راوی حدیث بیان کرتے کہ لوگوں نے کھایا بھی، حتی شبعوا، یہاں تک کہ سیراب ہو گئے، شکم چیک ہو کر، یعنی 30,000 کا لشکر سب جو ہے نا ان کے پیٹ بھر گئے۔ وَفَضُلَتْ فُضْلَةً، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا بچ گیا، لوگوں نے اپنے برتنیں بھر لی، لوگوں نے سیرابی کے ساتھ کھا بھی لیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ کی طرف سے یہ برکت دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وَأَنِّي رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لا يلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ۔ آپ کہتے ہیں کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جو بھی اللہ کا بندہ ان دو کلموں کے ساتھ اللہ سے ملے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنِّي رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی اپنی گواہی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ناظرین کرام، اس حدیث، لمبی حدیث میں جو بتانا مقصود تھا وہ یہ کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی شہادت ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ جو بھی ان دو شہادتوں کو مخلصانہ طور پر، اخلاص کے طور پر، عمل کی نیت سے قبول کر لے اور اس کے دل میں کوئی شبہے کی بیماری نہ ہو، یعنی منافقین کی طرح دل کے یقین کے ساتھ، قلبی یقین کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اس پر موت آ جائے تو یقیناً وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن ہاں، توحید اور رسالت کو ماننے کا جو طریقہ وہ یہ کہ آپ کے پورے ایمان کو، پورے اسلام کو قبول کر لے، جو دین آپ لے کر آئے اس دین کو اپنا دین بنا لے اور مرتے دم تک عمل کرتا رہے۔ لیکن ہاں ناظرین کرام، یہ غزوہ تبوک بڑا اہم معرکہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر بڑی سخت آزمائش آئی تھی، کھجور پک کر تیار ہو گئے تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا اور حکم ہوتا ہے غزوہ تبوک کے لیے 30,000 کا لشکر جرار نکلتا ہے۔ پھر اس راستے میں کئی ایک معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول، ایک تو یہ معجزہ ظاہر ہوا جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، کھانے میں اللہ نے برکت دی، اور ایک ایسا مقام جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تبوک پہنچنے کے بعد وہاں کوئی چشمہ تھا، چشمے میں کوئی ہاتھ نہ لگائے، پانی استعمال نہ کرے، ہمارے پہنچنے سے پہلے۔ لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے 2 آدمیوں نے پانی استعمال کر لیا تھا۔ پھر جو کچھ اللہ کو منظور تھا آپ نے کہا ان کو۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اس میں سے لے کر وضو کیا اسی پانی سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر اس میں سے چشمے سے ایسا پانی ابلا، ایسا نکلا کہ 30,000 لشکر والوں نے سیراب ہو کر پانی پی لیا، یہاں تک کہ آپ کے برتنوں کو بھی بھر لیا۔ ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی موقع پر راستے میں ایک مقام پر رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں اعلان فرما دیا تھا کہ دیکھو آج رات میں سخت آندھی اور آندھی کا طوفان آئے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا،
آپ کل کی بات نہیں جانتے تھے، چند لمحوں کی بات نہیں جانتے تھے، پھر آپ کا یہ کہنا کہ آج رات کو آندھی آئے گی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی۔ یہ ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آج رات کو آندھی آئے گی، ہر ایک آدمی اپنے اپنے جانوروں کو باندھ لے اور کھڑا نہ ہو، بیٹھا رہے، اپنے اپنے خیمے کے اندر بیٹھا رہے، کھڑا نہ ہو۔ حقیقت میں رات میں سخت آندھی آئی، ایک آدمی نے بات نہیں مانی، کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو گئے اور پھر ہوا نے اس کو بہت دور لے جا کر کے پھینک دیا، پہاڑ کے دوسری طرف۔ ایسی سخت آندھی آئی تھی، یہ بھی ایک معجزہ پیش آیا تھا۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعاؤں میں اللہ نے برکت دی تھی۔ آپ کی دعائیں اوروں کی طرح نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی حالت میں دعا فرمائی تھی بارش کی، جبکہ کسی دیہاتی نے سوال کر لیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قحط کا زمانہ آ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ گئے، جانور مر رہے ہیں، دعا فرما دیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی منبر پر، اور پھر ابھی آپ منبر سے نہیں اترے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اس کا تتمہ اللہ نے چاہا اپنے اگلے حلقے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔